حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ 4 جلیل القدر صحابہ کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت امام حسین کو بھی گورنمنٹ ہاؤس میں بلائے اور ولید ابن عقبہ کا خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام حسین نے کہا، سن مختصر یہ کہ حضرت امام حسین نے کہا کہ اے ولید، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یزید کے کارناموں سے میں اچھی طرح واقف ہوں، یزید کی برائیوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں کہ یزید کیا چاہتا ہے۔ میں یزید جیسے ناپاک کے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ ہرگز نہیں لے سکتا۔ اے ولید ابن عقبہ، میں یزید کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا، میں یزید کے ہاتھ میں کبھی ہرگز ہاتھ نہیں سے دے سکتا۔ تو ولید ابن عقبہ نے کہا کہ اے حسین بن علی، جلد بازی نہ کرو، جاؤ گھر جاؤ اور مشورہ کرو، سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دل سے جواب دینا۔ آپ گئے، آپ سوچنے لگے کہ اگر مدینہ شریف میں رہا تو یزید مجھ پر زبردستی کرے گا بیعت کے لیے، اور میں یزید جیسے ناپاک کے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا، کبھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور جب یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو مدینہ منورہ میں لڑائی ہوگی، جنگ و جدال ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، اور میں نبی کا نواسا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مدینہ منورہ کی حکومت کیا ہے، مدینہ کی گلیوں کا مقام کیا ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں کی شان کیا ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں کی برکت کیا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو نبی کا نواسا ہوں، میں تو نبی کا لال ہوں، میں تو علی کی آنکھوں کا تارا ہوں، فاطمہ کا دلارا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ وہ مدینہ ہے جہاں ہر وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جہاں ہر وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جس گلی میں میرے آقا کے قدم ناز لگے ہیں، یہ وہ گلیاں ہے مدینے کی، یہ وہ گلیاں ہے جہاں پر میرے آقا گزرا کرتے تھے، جہاں پر میرے آقا کے قدم ناز لگا کرتے تھے، اور اس کی بے حرمتی میں نہیں کرنا چاہتا۔ اگر یہاں رہا تو میرا خون بہے گا، یہاں رہا تو خون مدینے کی گلیوں میں بہے گا، اور مدینے کی گلیوں کی بے حرمتی ہوگی۔ اس لیے حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور آپ نے حضرت زینب سے کہا، میری بہن زینب، اگر ہم یہاں رہے تو یزید قتل و غارت بری کرے گا، یزید لڑائی جھگڑا کرے گا، اور میں یزید کی ہرگز بیعت نہیں کروں گا، اور یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے ہم یہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم یہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، مدینے کے والے ہیں، مدینے کو بسانے والے ہیں، جو مدینے کے والی ہیں، مدینے کو بسانے والے ہیں، جو مدینے کی گلیوں کو نورانیت بخشنے والے ہیں، جو مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والے ہیں۔ آج وہ نبی کے نواسے حضرت امام حسین کو اللہ اکبر یزید نے مدینے میں رہنا دشوار کر دیا اور مدینہ شریف چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ مدینہ شریف چھوڑنے پر آپ مجبور ہو گئے۔ بہن زینب سے بات کہا، میری بہن زینب اٹھو اور اپنے بستر باندھ لو، اپنی کجاوے باندھ لو، ہم مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف چلے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اللہ اکبر، یہ نورانی کافتہ جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، حضرت زینب نے بھی کجاوے تیار کر لیے، اور اہل بیت مصطفیٰ کا یہ نورانی قافلہ نبی کی آل، نبی کے شہزادے، نبی کی شہزادیاں رات میں بستر تیار کرتے ہیں۔ اب غور کرے، ذرا سوچو تو صحیح، یار کچھ اور نہیں چھوٹ رہا ہے بلکہ میرے آقا امام حسین سے اپنا شہر مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ خود بھی ہے مشتاق زیارت، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اللہ اکبر! وہ مدینہ منورہ جہاں رات دن رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آج وہ مدینہ منورہ چھوٹ رہا ہے۔
لیکن جب چھوڑ رہے تھے مدینے سے دور ہو رہے تھے تو دور ہونے سے پہلے مدینہ چھوڑنے سے پہلے حضرت امام حسین اپنے نورانی قافلے کو لے کر کے اپنی ماں کی تربت انور پر پہنچے اور ماں کی تربت انور پر پہنچ کر ماں کو الوداعی سلام کا کن الفاظ سے میں ان باتوں کو بیان کروں جو امام عالی مقام نے اپنی ماں سے کہے السلام علیکم یا امی جان. آج ہم اور آپ اگر ماں کی قبر پر جاتے ہیں نا تو ہمارا بچپنا یاد کر کے ہم ماں کو یاد کر کے آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ تو عام نہیں ہے نا, یہ تو حسین ہے. اللہ اکبر. حضرت امام عالی مقام ماں کی تربت انور پر پہنچ کر ماں سے الوداعی سلام عرض کرتے اور عرض کرتے ہیں اے میری امی جان دیکھ تیرا حسین تیرے دربار پر حاضر ہے. اے میری امی جان دیکھ تیرا لاڈلا حسین تیرا جایا حسین تیرا جایا حسین تیرا پالا حسین تیرے دیار میں حاضر ہے, تیرے دربار پر حاضر ہے. میری ماں میرے آخری سلام کو قبول کر لے. میری ماں آج نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے آج مدینہ چھوڑنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے. میری امی جان میں نہیں چاہتا کہ تیری گود چھوڑ کر لے جاؤں, تیری تربت انور چھوڑ کر جاؤں, تیرا نورانی دیار چھوڑ کے جاؤں. میری امی جان میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تیری پیاری نورانی تربت کو چھوڑ کر جاؤں, لیکن آج اگر میں مدینہ میں رہتا ہوں تو مدینے کی بے حرمتی ہوتی ہے. میری امی جان دیکھ تیرا حسین آج مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہے. میری امی میں وہی حسین ہے جس کے رونے سے تو تڑپ جایا کرتی تھی, جس کے رونے سے تو دکھی ہو جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. مختصر یہ کہ امی جان کے مزار پر جب حضرت امام حسین رو رو کر کے اور آنسو بہا بہا کر کے مزار سے دور ہونے کی باتیں سنا رہے تھے, تربت سے دور ہونے کی باتیں سنا رہے تھے, تو روحانی طور پر ماں کی تربت سے آواز آئی میرے لال جا, میرے لال تو میدان کربلا میں جا رہا ہے, تو نانا سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر لے. میرے بیٹے تو یہ نہ سمجھنا کہ تو کربلا میں تنہا ہوگا. میرے بیٹے جا, میں کربلا میں تیرا امتحان دیکھ کے آؤں گی. میں دیکھوں گی جب تو گھوڑے سے گرے گا, میں دیکھوں گی جب تیرے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے, میں دیکھوں گی جب علی اکبر کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے, میں دیکھوں گی جب چھوٹے سے علی اصغر کے حکم میں تیر لگے گا. میں میرے نام میں یہ بھی دیکھوں گی کہ میری بیٹی سکینہ کے سوکھے ہونٹ کو اپنی زبان پھیر رہی ہوگی. علی اصغر کا پیار سے تڑپنا بھی دیکھوں گی. میرے بیٹے میدان کربلا میں جب تو امتحان دے رہا ہوگا, جب تو پریشہ دے رہا ہوگا, نانا کے دین کو بچانے کے لیے جب اپنے بھائیوں کو قربان کر رہا ہوگا, نانا کے دین کو بچانے کے لیے جب اپنے بیٹوں کو قربان کر رہا ہوگا, نانا کے دین کو بچانے کے لیے جب تو قربانیاں پیش کر رہا ہوگا, تو میرے بیٹے یہ مت سمجھنا کہ کربلا میں تو تنہا ہوگا. نہیں نہیں, اے حسین جب تو کربلا میں, اے میرے لال جب تو کربلا میں ہوگا تو تو تنہا نہیں ہوگا, پھر تو گھوڑے پر ہوگا اور تیری پیٹھ کے پیچھے تیری ماں فاطمہ کی دعائیں ہوگی, تیری ماں فاطمہ کی روحانیت ہوگی, تیری ماں فاطمہ کی دعائیں ہوگی. جا میرے لال, میرے دودھ کی لاج رکھ لے, نانا کے دین کو بچا لے, اور یہ یزیدیوں کو بتا دے کہ فاطمہ کے دودھ میں کتنی طاقت ہے, علی کے خون کی تاثیر کیا ہے, ہاشمی جوان کا جوش کیا ہے, فاطمہ کا پاکیزہ ترین دودھ میدان کربلا کی زمین پر کس انداز سے اپنا جوش دکھا رہا ہے. اے میرے بیٹے یہ سب تو دکھا دینا, میری دعائیں تیرے ساتھ. پھر امام عالی مقام اپنے بھائی حضرت امام الوداعی ماں سے سلام عرض کرتے بھائی حسن کے تربت پر جاتے ہیں, آخری سلام, آخری الوداعی. اس کے بعد اب دوبارہ ماں کی قبر پر آنا نصیب نہیں ہوگا, دوبارہ بھائی کی قبر پر آنا نصیب نہیں ہوگا. نانا جان کی تربت پر جاتے ہیں,
اللہ اکبر، نانا جان کا وہ بازار جہاں ساری دنیا جانے کو تڑپتی ہے، ساری دنیا کے دل تڑپتے ہیں، ساری دنیا کے دل تڑپتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں میرے نبی کا دیدار، میرے نبی کا دیار دیکھوں۔ اللہ اکبر، یا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات کی مولا تیری نبی پر ہر کوئی چاہتا ہے اس نانا کے دیار میں میرے آقا امام حسین علیہ السلام کے لیے حاضر ہوئے اور نانا جان سے سلام عرض کرنے کے بعد کہا، اے میرے نانا میرے لیے دعائیں کرنا، میرے نانا میں آج آپ کے وعدے کو وفا کرنے جا رہا ہوں، میں آج آپ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے جا رہا ہوں، میرے نانا میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر و استقامت عطا فرمائے، مجھے صبر و تحمل عطا فرمائے، میرے نانا میرے لیے دعائیں کرنا کہ جب علی حشر کا چھوٹا سا لاشا میرے ہاتھوں میں دم توڑنے لگے تو اللہ مجھے صبر عطا فرمائے، جب سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہو میرے نانا اس وقت میں مجھے صبر کی دعا کرنا، مجھے اللہ صبر عطا فرمائے، میرے نانا میرے لیے دعائیں کرنا کہ جب میں اپنے بیٹے علی اکبر کے لاشے کے ٹکڑے جمع کر رہا ہوں تو اللہ اس وقت مجھے صبر و تحمل عطا فرمائے، میرے نانا اس وقت مجھے صبر عطا فرمانا جب حضرت بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھاؤں، میرے نانا میرے لیے دعائیں کرنا کہ جب بھتیجے حسن کے قاسم کے لاشے کو میدان کربلا سے اٹھا کر حسین کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے اللہ صبر عطا فرمائے، میرے نانا دیکھو آپ کا نواسا علیہ السلام کے لیے آیا ہے، میرے نانا میرے علیہ السلام کو قبول کر لے، میرے نانا دیکھو آپ کا میں وہی نواسا ہوں جو آپ کے کندھوں پر سوار ہو جایا کرتا تھا، میرے نانا آپ کے کندھوں پر سوار ہو جایا کرتا تھا، میرے نانا میں وہی حسین ہوں کہ آپ کی مبارک نورانی زلفوں کو پکڑ لیا کرتا تھا، میرے نانا میں وہی حسین ہوں کہ جب بھی نماز کی حالت ہوتی آپ سجدے میں ہوتے تھے تو آپ کی پیٹھ پر آپ کی پشت انور پر جب میں سوار ہو جاتا تھا تو اے میرے نانا میرے لیے آپ اپنے سجدے کو لمبا کر لیا کرتے تھے، آپ اپنے سجدے کو طویل کر لیا کرتے تھے، میرے نانا میں وہی حسین ہوں، جب میں رویا کرتا تھا جھولے میں پنگوڑے میں رویا کرتا تھا تو آپ میری ماں سے کہتے تھے اے فاطمہ حسین کو رونے نہ دے، حسین کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، حسین کے رونے سے میں تڑپ جاتا ہوں، میرے نانا آج جب میں فاطمہ کے گھر میں روتا تھا آپ کا دل دکھ جایا کرتا تھا، فاطمہ کے گھر میں روتا تھا آپ تڑپ جایا کرتے تھے، فاطمہ سے کہتے تھے فاطمہ میرے بیٹے حسین کو رونے نہ دے، میرے نانا ذرا دعائیں کیجیے کہ آج وہی حسین ہوگا اور میدان کربلا کی تپی ہوئی ریت ہوگی، میرے نانا اس تپی ہوئی ریت پر مجھے گھوڑے سے گرایا جائے گا، میرے نانا میری اندھوم پر خنجر چلایا جائے گا، میرے جسم پر تلواروں کے وار ہوگی، میرے جسم میں نیزوں کی بوچھار ہوگی، نانا اس وقت آپ کو اتنا دکھ ہوگا، میرے نانا میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر و استقلال عطا فرمائے اور میں صبر کے ساتھ یہاں سے جا کر میدان کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں یزید کی بربریت سے، یزید کے ظلم و ستم سے اور یزید کی عیاشیوں سے اور یزید کے فسق و فجور سے میں آپ کے دین کو بچا سکوں، میں آپ کے دین کو بچا سکوں، نانا میرے لیے دعا کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی آگے مزید انشاءاللہ کل بیان ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام اعظم مقام کو محبت عطا فرمائے۔